ایک جو اپنے دل میں پروردگار عالم کے ذات کو رچا بسا چکا، اس کا دل پروردگار عالم کی حقانیت سے منور ہو چکا، یہ تو پکا مومن۔ اور دوسرا جو قرآن کریم میں فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں زندگی گزار دینے والے لوگ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی کمی اس کی ماں کے پیٹ میں رہ جائے تو زمین و آسمان میں آ کے وہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح زمین و آسمان کے پیٹ میں اگر رہتے ہوئے انسان کے اعمال میں کمی رہ جائے تو وہ کمی جہنم ہی پورا کرے گی۔ لہذا ماں کا پیٹ انسان کے جسم کے بننے کی جگہ، زمین و آسمان کا پیٹ انسان کے اعمال کے بننے کی جگہ۔ اگر کوئی کمی ماں کے پیٹ میں رہ جائے تو وہ کمی بعد میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کمی زمین و آسمان کے پیٹ میں رہتے ہوئے ہو جائے اعمال کے بننے کی وجہ سے تو یہ کمی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس دنیا میں ایسے اعمال کرے کہ اللہ رب العزت کو وہ اعمال پسند آ جائیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ آپ غم کریں اور نہ آپ خوف کھائیں، لہذا آپ ہی کامیاب ہوں گے اگر آپ ایمان والے ہوں۔ تو لہذا انسان اگر ایمان کو حاصل کرنے والا ہوگا تو انسان ہی کامیاب ہوگا۔ گویا ایسے انسان کے لیے کامیابیاں اس کے قدم چوما کریں گی۔ لیکن کیا فرمایا کہ تم اپنے اندر نظم و ضبط اور ایمان کامل پیدا کرو۔ پھر پروردگار عالم انسان کو ایک نعمت عطا فرماتے ہیں جسے مقام تسخیر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت مسخر کر دیتے ہیں اس کے لیے زمین و آسمان کو۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفردات القرآن میں فرماتے ہیں کہ مسخر کرنے کا یہ مطلب کہ جس طرح انسان اپنے سلائے ہوئے جانور کو بغیر لگام پکڑے لے کے جاتا ہے، بالکل اسی طرح زمین و آسمان کی لگام انسان کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ زمین و آسمان کے نقشے اس طرح چلتے ہیں جس میں انسان کا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ مقام تسخیر جب انسان کو مل جائے پھر پروردگار عالم دنیا کے نقشے انسان کے تابع کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں میں جب یہ بات دیکھتے ہیں کیسے اللہ رب العزت نے ان حضرات کو مقام تسخیر عطا فرمایا ہوا تھا۔ سید احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ جب تاتار کا فتنہ اٹھا تو انہوں نے دربند شہر کے اوپر قبضہ کیا اور جتنے بھی شہر کے لوگ تھے سب بھاگ گئے، یا جو باقی بچے تھے انہوں نے ان کو گرفتار کر دیا۔ سید احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے، وہیں بیٹھے رہے، لہٰذا نہ بھاگے نہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ شہزادے نے پوچھا کیا شہر خالی ہو چکا؟ سپاہیوں نے کہا کہ جی ہاں شہر خالی ہو چکا۔ پوچھا کہ شہر میں کوئی ہے تو نہیں؟ سپاہیوں نے کہا کہ شہر میں تو کوئی نہیں، البتہ مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ لہذا شہزادے نے کہا ذرا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کے تو آؤ کہ جب سب لوگ شہر کو چھوڑ کے چلے گئے تو وہ چھوڑ کے کیوں نہ گیا۔ لہذا سید احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو بیڑیاں پہنا کر شہزادے کے سامنے جب پیش کیا گیا تو شہزادے نے کہا کہ آپ یہاں مسجد میں کیوں بیٹھے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ سب لوگ شہر کو چھوڑ گئے اور ہم یہاں پہ آئے اور ہم نے یہاں پہ قبضہ کر لیا۔ حضرت سید احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس گھر سے کون نکال سکتا تھا؟ تو شہزادے نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے آپ کو اس گھر سے نکال دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ تو کیا اور تیرا کیا حکم؟ زور سے اللہ کہا اور وہ جتنی بیڑیاں تھیں وہ ٹوٹ کر زمین کے اوپر گر گئی۔ کیا چیز تھی؟ مقام تسخیر اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا تھا۔ ذی الحجہ کا مہینہ جہاں اپنے ساتھ بہت زیادہ یادیں لے کے آتا ہے، وہاں اس کے بعد نئے سال کی ابتدا محرم کا مہینہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے لہذا داستانیں لے کے آتا ہے۔
محرم کے مہینے میں پروردگار عالم کی طرف سے کئی چیزیں ہیں. چنانچہ کتب حدیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو اسی ماہ میں پیدا فرمایا، لوح و قلم کو بھی اسی ماہ بنایا، ملائکہ کو پروردگار عالم نے محرم کے مہینے میں بنایا. لہذا اکثر واقعات جو انبیاء کرام کے ساتھ متعلق ہیں وہ اسی محرم کے مہینے میں واقع ہوئے. محرم کا مہینہ ابتدا میں یہ ایک غم کی داستان تازہ کر دیتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، پروردگار عالم نے بھی حضرت کو مقام تسخیر عطا فرمایا ہوا تھا، لہذا ان کی حکومت نے انبیاء کرام جیسی یادوں کو تازہ کر دیا. نبی علیہ السلام والسلام نے اسی لیے تو فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. پروردگار عالم نے کیسا ان کو کمال عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کی یادیں انہوں نے تازہ کر دی. زمین کی ہر چیز کے اوپر انہوں نے حکومت کی. مشہور واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں کی ایڑی زمین کے اوپر ماری اور یہ فرمایا کہ اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ ایک مرتبہ جنگل سے ایک آگ جو بڑھ رہی تھی شہر کی طرف، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس آگ کو واپس بھیج کے آؤ. انہوں نے اپنے رومال کی چاوک بنائی اور آگ کو مارنا شروع کر دیا. جہاں سے آگ نکلی تھی وہیں جا کے بند ہو گئی. کیا چیز تھی؟ مقام تسخیر عطا فرمایا تھا پروردگار نے. میدان جنگ میں ہزاروں میل دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں منبر پہ تشریف فرما ہیں. اچانک فرمانے لگے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ. ہوا نے ان کے اس پیغام کو ہزاروں میل دور پہنچا دیا. کیا چیز تھی؟ مقام تسخیر ملا ہوا تھا. مشہور واقعہ ہے کہ دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا اور اس وقت یہ رواج تھا کہ ہر سال ایک جوان عمر لڑکی کو بنا سنوار کے جب اس کے اندر ڈالا جاتا تو دریائے نیل پھر روانی اختیار کرتا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کو پتہ چلا. انہوں نے ایک نکتہ لکھا دریائے نیل کے نام اور یہ لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن الخطاب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تو چلنا شروع کر دے. دریائے نیل آج بھی چل رہا ہے. عمر بن الخطاب کی عظمتوں کی گواہی دے رہا ہے. کیا چیز تھی؟ مقام تسخیر ملا ہوا تھا. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے، ایک وادی کے اوپر میں کھڑے ہو گئے. چلچلاتی دھوپ، دوپہر کا وقت، سخت گرمی. صحابہ کرام حیران کہ امیر المومنین یہاں کیوں کھڑے ہو گئے. چنانچہ ایک صحابی آگے بڑھے، امیر المومنین سے پوچھنے لگے کہ امیر المومنین آپ اتنی گرمی میں یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پیچھے سارا لشکر پسینے میں شرابور ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اس وادی میں اپنے اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا اور مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. میرے اونٹ خالی پیٹ در جاتے. میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا اور یہ کہتا کہ عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. اور آج میں اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہوں، پروردگار عالم نے مجھے وقت کا امیر المؤمنین بنایا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ مقام تسخیر تھا ان حضرات کے پاس. تو انسان مقام تسخیر کو حاصل کرنے والا بن جائے. پروردگار عالم نے یہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم مسخر کر دیتے ہیں زمین و آسمان کو اس انسان کے لیے. جو انسان نیک اعمال کرے گا پروردگار عالم اس انسان کو مقام تسخیر عطا فرمائیں گے. اور اس میں رکاوٹ انسان کے 3 گناہ ہیں. پہلا گناہ شہوت. شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کی بھوک ہونا. اگر انسان کو اچھا کھانے کا شوق ہے گویا اسے اچھا کھانے کی شہوت ہے. اگر اچھا پہننے کا شوق ہے تو گویا اچھا پہننے کی شہوت ہے. شہوت کا معنی بہت وسیع ہے. مقام تسخیر کے حصول ہے اور عورتوں کو